صاحب سے اور جو کہ پروگرامنگ ہیڈ ہیں، اور ہمارے سجاد الحسنین صاحب جو کہ چینل ہیڈ ہیں، اور ہمارے اطہر ایم خان جو کہ اینکر ہیں اور پروگرامنگ انچارج ہیں. تو ناظرین، شروعات کریں گے راحل پاشا صاحب سے کہ آپ سے سوال یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آج کی تازہ خبر ہے اور وہ سرخیوں میں چھائے ہوئے تھے پچھلے 4 دنوں سے اشتعال انگیز تقریر کو لے کر. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی گرفتاری، آپ کیا مانیں گے کہ یہ صحیح اقدام تھا یا پھر کیا تھا ان کی گرفتاری کو لے کر؟ دیکھیے، ان کی جہاں تک اگر تقریر کی آپ بات کریں، اشتعال انگیز تقریر جو انہوں نے کری تو اس کے حق میں کوئی نہیں بول رہا ہے. ٹویٹر پہ بھی آپ دیکھیں گے یا اور لوگوں سے بھی سنیں گے تو سب نے یہی کہا کہ انہوں نے تقریر غلط کی تھی. لیکن تقریر غلط کی تھی تو اس میں جو اب ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو گورنمنٹ نے جو اریسٹ کروایا ہے اس کا جو ہے دوہرا موقف ہے. ایک طرف ان کی اس تقریر پر کہ انہوں نے جو کہا گیا کہ بھڑکاؤ بھاچڑ دیا ہے، بھڑکانے والا اشتعال انگیز جو ہے تقریر کری، جس سے کہ لوگوں میں، عوام میں بے چینی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ جو ہے ان کو گرفتار کریں اس بیس پر کہ انہوں نے اس طرح کی تقریر کری. لیکن وہیں آپ کے پروین توغلیا اگر تقریر کر کے جاتے ہیں بھوپال میں، اگر وہ ترچول بانٹتے ہیں تو ان کی گرفتاری نہیں ہوتی. اما بھارتی جو ہے مائنارٹی کو لے کے تقریر کرتی ہے، یا مودی جو ہے تقریر کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر قانون کچھ بھی نہیں کرتا. تو اس سلسلے کو لے کے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اس بیس پہ ان کی گرفتاری ہو رہی تو بالکل غلط ہو رہی ہے. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے جو تقریر کری تھی وہ بالکل غلط کری تھی. کیونکہ یہاں پہ کوئی قانونی، اور خاص کر کے اگر ہم مسلم کی بات کریں تو مسلم مذہب میں کسی بھی دوسرے مذہب کو غلط کہنا بالکل منع ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے مذہب کو برا نہ کیجیے. لیکن اکبر الدین اویسی نے جو بھی کہا وہ دوسروں نے جو کہا اس کی مثال دیتے ہوئے کہا. جیسے رام کی انہوں نے جو بات کہی تو رام جیٹھ ملانی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ رام جیٹھ ملانی نے یہ کہا تھا کہ رام کوئی اچھے آدمی نہیں تھے، میں ان کو اچھا نہیں مانتا، کہ وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہی سیتا کا ہرن ہوا. یہ بات اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہی. تو انہوں نے جو تقریر کی تو آپ نے رام جیٹھ ملانی کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ رام جیٹھ ملانی نے کہا تھا نا بھائی کہ جو ہے رام جو ہے ایک اچھے آدمی نہیں، تو آپ نے رام جیٹھ ملانی کو نہیں گرفتار کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے اکبر الدین اویسی کو جا کے گرفتار کر لیا. تو وہ چیز غلط ہے. میں سجاد صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سجاد صاحب، کتنے ایسے معاملات درج ہیں دوسرے پولیٹیشنز اور دوسرے جو ہے نا تنظیموں کے صدر کے جو اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں، تو کچھ معاملے میں وہ پینڈنگ پڑتے ہیں، گرد کی نظر ہو جاتے ہیں، اور کچھ معاملے بہت زیادہ جلدی ایکشن لیا جاتا ہے. تو کس سینس میں ہم اس بات دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی کی تقریر نرمل میں جو ہوئی تھی، پھر نظام آباد میں بودھن میں انہوں نے تقریر کی تھی، پھر اس کے بعد ابھی جو ایک کیس چل رہا ہے نظام آباد اور نرمل میں کی گئی متنازع تقریر کے حوالے سے، تو یہ معاملہ 1 مہینے کا بھی نہیں ہے، 10-15 دن کا ہم سمجھیں گے. اتنا مطلب عرصہ ہوا ہے ان کو تقریر کیے ہوئے. تقریر کرنے کے 1 ہفتے بعد اس کا معاملہ ایک شخص یہاں حیدرآباد کی عدالت میں اس تقریر کو متنازع قرار دیتے ہوئے اور ایک فرقے کو مشتعل کرنے کی بات کرتے ہوئے مفاد عامہ کے تحت ایک درخواست داخل کرتا ہے. اس کے بعد لوگوں کی توجہ اس تقریر کی طرف ہو جاتی ہے، پھر یوٹیوب میں بھی وہ تقریر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب تک دیکھیے اتنے دنوں میں کسی نے کیوں اس جانب توجہ نہیں دی؟ اگر انہوں نے تقریر کی تھی نرمل میں تو اسی وقت ان کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی. 10-12 دن کا ٹائم لگتا ہے. ہاں بالکل. تو ہوا یہ کہ جب اس معاملے کو اچھالا گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیاسی ڈرامہ رچا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے. دیکھیے حال ہی میں کیا ہوا، ہم اگر تقریباً 2-3 مہینے کی اگر پولیٹکس کو دیکھیں گے، ہم ریاست آندھرا پردیش کی میں بات کر رہا ہوں، تو کسی نہ کسی معاملے کو لے کے دونوں کے بیچ ٹکراؤ ہوا کانگریس کی، جبکہ مجلس کانگریس کی ایک حلیف جماعت تھی، ان کا کانگریس کے ساتھ اتحاد تھا. تو دونوں کے بیچ ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر معاملہ بہت آگے بڑھتا ہے. پھر اسد الدین اویسی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے کانگریس سے اپنے سپورٹ کو وڈرا کر لیا ہے. اس کے بعد اکبر الدین اویسی مختلف اضلاع میں، جیسے کہ نرمل میں، بودھن میں کیا انہوں نے، اننت پور میں کی تقریر، پھر نرمل میں انہوں نے تقریر کی.
تو مسلسل اپنی تقریروں میں وہ کرن کمار ریڈی کو نشانہ بناتے ہیں. جی دیکھیے نرمل کی اگر تقریر ہم دیکھیں گے تو اس میں پورا فوکس کرن کمار ریڈی تھا. جی. کیا متنازع ہے, کیوں ایک فرقے کو مشتعل کیا گیا, ایک فرقے کے حوالے سے کیا بات کہی گئی, یہ ایک دوسری بات ہے. جی. لیکن مین فوکس تھا کرن کمار ریڈی. جی. تو اس کے بعد اس تقریر کو منظر عام پہ لایا جاتا ہے, اور جس تیزی سے 3 دنوں کے اگر ہم بات کریں, جی. جس طرح کی سچویشن پیدا کی گئی ہے, اکبر اویسی کا لندن جانا, پھر ان کا لندن سے لوٹنا, لندن سے لوٹنے سے پہلے نرمل پولیس کا جی. یہ کہنا کہ ان کو 7 تاریخ کو نرمل میں 10:45 پہ نرمل کے پولیس اسٹیشن میں آنا ہے اور اپنا بیان درج کروانا ہے. جی. پھر ان کو 8 تاریخ کی مہلت دی گئی کہ آپ نظام آباد میں پولیس اسٹیشن میں اپنا بیان درج کروائیں گے. جی. یہ ایک نوٹس جاری کرنا. پھر اکبر اویسی کا لندن سے آنا, شمس آباد ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال ہونا. جی. پھر اس کے بعد ان کا اویسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جانا اور یہ کہنا کہ مجھے 4 دن کی مہلت دی جائے کیونکہ میری صحت جی. ساتھ نہیں دے رہی ہے لمبے سفر کے لیے. جی. پھر اس کے بعد نرمل کی پولیس کا حیدرآباد آنا, اکبر اویسی کے مکان پہ آنا, ان سے ان کے اس سلسلے میں انہوں نے جو سرٹیفکیٹ, ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو داخل کیے تھے نرمل پولیس اسٹیشن میں, ان سرٹیفکیٹ پہ شکوک و شبہات کا اظہار کرنا. جی. اور پھر یہ کہنا کہ اگر سرکاری اسپتال میں ان کی جانچ ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر ان کی ہیلتھ کے تعلق سے کوئی بات آتی ہے کہ وہ بیمار ہیں واقعی میں, جی. تو ہم ایکشن نہیں لیں گے. جی. اور انتہائی تیزی سے دیکھیے یہ 4 دن کی مہلت کل مانگی گئی جی تھی, ہاں. کل رات میں پولیس پہنچ جاتی ہے. جی. پھر آج 3 بجے سے پہلے ان کے سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, جی. رپورٹ آ جاتی ہے. آئی جی بھی وہاں پہ موجود ہیں اسپتال میں, ڈی جی پی بھی اسپتال میں موجود ہیں, سب بڑے بڑے افسر اسپتال میں موجود ہیں. اور پھر انہیں حراست میں لے کے نرمل کے لیے اب رات ہونے سے پہلے, مغرب سے پہلے انہیں نرمل کے لیے روانہ کر دیا گیا. جی. تو جس تیزی سے یہ ڈرامہ رچا گیا ہے اور جتنی تیزی, اجلت اور جتنی دلچسپی دکھائی گئی ہے, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ ایک سیاسی اس کے پیچھے ڈرامہ. مقاصد ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے کا سیاسی ڈرامہ اگر کانگریس کی طرف سے رچا گیا ہے تو کیا اکبر الدین اویسی کو ہم دوسرا جگن کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو حالات پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جی. ہم یہ تو کمپیئر تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا معاملہ الگ تھا, یہ معاملہ الگ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ اس بات سے اتفاق کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی انتقام کی فضا بنائی گئی. جی جی بالکل. اطہر صاحب سے سوال یہ ہے کہ اب جب اکبر الدین اویسی کی اتنے سارے سرخیوں میں چھائے رہے, اب گرفتاری بھی عمل میں آ گئی, تو ان کا سیاسی کیریئر کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے, جی. اس کو اگر ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہے اس حد تک جو ہے نا نہیں پہنچے گی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان اے وے جو ہو رہا ہے جی. وہ ابھی گائیڈ لائنز لے کے آئے گا کہ پولیٹیکل کیمپینز میں, پرسنل رائیولریز میں, یا پھر اگر آپ جو بھی ایجنڈا لے کے چلتے ہیں وہ اگر قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہے تو وہ ریگارڈلیس آف اینی ریلیجن ہونا چاہیے. جی. تو اب یہ جو ہو رہا ہے اٹس ٹائم فار کریکشن فار ایوری بڈی. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ون پرسن اور کون کیا بولا. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اپنی جو ڈبیٹ چل رہی ہے تو اس میں کانٹینٹس پہ دیر از نو پوائنٹ ڈسکسنگ, بیکاز انٹینشنز اینڈ ورڈس یہ جو ہے نا بہت چیلنجنگ وہ ہے. جو ابھی کورٹ میں ہے, جو بھی جیسے بھی ہو رہا ہے وہ تو ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمارے پولیٹیکل سسٹم ہے, جو پولیٹیکل کیمپینز رن کرتے ہیں, وہ مذہب سے ہٹ کے ہونا چاہیے. کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی خدمت خلق کا جذبہ ہو. جب اگر آپ کا لیڈر ہے یا کوئی بھی نیبرہڈ ہے, کہیں پہ بھی جہاں پہ کوئی بھی ایک قوم ہوتی ہو, یا ہر قوم کا بندہ آپ کے جو ہے ویسینٹی میں ہوتا ہے, کانسٹیٹیوئنسی میں, تو جو بھی لیڈر ہے اس کا پہلا فوکس ہے کہ بھائی خدمت کرنا ہے بغیر کسی مذہب و ملت یا کلر, ریس, کسی بھی چیز کے, کیونکہ ہم پبلک سے ووٹ مانگتے ہیں. ایگزیکٹلی. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک بھی اگر آپ دیکھیں گے پلٹ کے تو سیاسی ایجنڈا ڈیوائڈ اینڈ رول کے بنا پہ ہے کہ بھائی کوئی ایک کمیونٹی کو لے کے چل رہا ہے, کوئی ایک کمیونٹی کو لے کے چل رہا ہے, کوئی بول رہا ہے کوئی کمیونٹی نہیں. مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی
لیڈر اگر بغیر کسی مذہب و ملت کے اگر کام کرے گا تو ٹھیک ہے. اچھا ابھی ان کی وجوہات پہ آنا چاہیے پہلے. دیکھیں کیا بولے, کیوں بولے, اور کیا ہوا پاسٹ میں, گزرے ہوئے کل میں کیا ہوا, اور آج جو ہوا اور آنے والے کل میں کیا ہونا چاہیے. تو یہ ہماری غور فکر ہونا چاہیے آج کی تاریخ میں, کیونکہ کیا ہوا وہ تو اب ریوائنڈ نہیں ہو سکتا, کون کیا لیکن آگے کیا ہونا چاہیے. تو اب جو بھی گائیڈ لائنز ہے کہ بھائی اس کو فالو کر کے ایک امن, کیونکہ ہندوستان جو ہے کئی بڑے بڑے جتنے لیڈرز گزرے ہیں وہ ہمیشہ یہی بولیں کہ بھائی ہندو مسلمان آر لائک ٹو آئیز, دونوں یہ کبھی الگ ہو نہیں سکتے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں پہ بھی ایسا کوئی انٹینشن ہے کہ کسی کے احساسات کو جو ہے تکلیف پہنچے. یہ ان انٹینشنلی اگر یہ کسی وجہ سے ہوا, لیکن جب جو کئی ایسے وجوہات جس میں بیان کیے گئے اس وہ کس بنا پہ ہوئے, مطلب جو کیسز پاسٹ میں ہوئے ایک قوم کے لوگوں پہ جو ظلم ہوا, تو اس کی بنا پہ جب دیکھیں اگر آپ کو تکلیف ملتی ہے تو آپ کچھ بولتے ہیں, لیکن انداز اینڈ الفاظ پھر وہ انٹینشن کو ظاہر کرنے میں جب کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ایسی چیزیں ہو سکتی. مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا ہٹا لو ہم یہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ پولیس کو لے کے اگر آپ ظلم کرتے ہیں مظلوم عوام پہ, تو پھر وہ عوام صرف آپ کے پاس فورس ہے یا آپ پاور میں ہیں, اگر کسی کو مجبور کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مظلوم کیا بول سکتا ہے, بولو آپ بول دیکھیے کرنے والا بولتا نہیں, ٹھیک ضرورت نہیں ہے کرنے والے کو بولنے کی. یہ بولنا اس لیے ہے کہ بھائی اٹس ٹائم فار کریکشن, آپ بھی اسٹریٹن اپ ہو جاؤ ہم بھی ہو جاتے. آپ سمجھ رہے بات کو, مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے گائیڈ لائنس should be for everybody. So inshallah I hope like میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات پہ اگر ہمارا سسٹم توجہ دے کہ بھائی پولیٹیکل کیمپین آپ رن کرو اپنی خدمت کی بنیاد اور اپنے پلانس کی بنیاد, بجائے اس کے کہ بھائی کسی بھی مذہب کو لے کے آگے کر کے دوسرے مذہب, مطلب اگین ہونا نہیں چاہیے ایسا. دیکھیے آپ کی بات پر میں یہ مثال دینا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے دہلی میں عصمت ریزی کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سارے جو ہے دانشوروں نے بات کی تھی کہ ایک ریفارم ہونا چاہیے, پولیس ریفارم ہونا چاہیے. تو اب یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں, تو کیا ہم کو یہ لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ریفارم کی ضرورت ہے, ابھی پولیٹیکل ایجنڈے میں جو ہے نا ریفارم کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسے بائی لاس کی ضرورت ہے کہ کسی بھی کیمپین ہو رہا ہے یا کسی بھی ایک مقصد پہ بات ہو رہی ہے تو اس کی گائیڈ لائنس ہو کہ بھائی اگر میں کوئی پریسیڈنٹ شپ کے لیے لڑ رہا ہوں تو اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پلانس کیا ہے, میں کہاں سے آ رہا ہوں, کتنی خدمت کیا, وہ فوکس ہونا چاہیے. انہی پہ اگر ہم تھوڑا سا جو ہے جمے رہیں تو سب کا فائدہ ہے. کیونکہ یہ دیکھیے ہمارا جو ملک ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے. ایسی جو اتنے کلچرز, اتنے لینگویجز, اتنی جو ہماری پیٹریوٹزم ہے, وی لو انڈیا, وی آر پراؤڈ ٹو بی انڈینس, رائٹ. ہم تو جو ہے نا آپ تو خالی نہیں بولتے ہوں, ہم تو انٹرنیشنل لیول میں ہم پراؤڈلی پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کو. تو یہ تمام جذبے کو رکھ کے, یہ تو ہماری انٹرنل ہے بھائی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ہم سب ایک ہے, ہندی بھائی رائٹ, ہماری انٹرنل ایشو ہے. لیکن ہوتا یہ کہ اس کی وجہ سے باہر والے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انٹرنل جو ہے اچھی آرگنائزڈ اگر کوئی پالیسیز ان پلیس کر دیں گے کہ بھائی اگر آپ یہ پوسٹ کے لیے رن کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ پوسٹ کے ریلیٹڈ سبجیکٹ پہ میں سمجھتا ہوں بات ہونی چاہیے. راہل صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس طریقے کی یہ کارروائی ہوئی ہے, اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے, تو ہندوستان کی تاریخ میں ایسی کتنی مثالیں ملتی ہیں کہ کتنوں کو اتنی تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے؟ کوئی اگر مثال ہو آپ کے پاس تو آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں, میری نظر میں تو مطلب اتنی جلدی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی کہ آزادی کے بعد کسی نے اس طرح کی تقریر کی ہو. اشتعال انگیز تقریریں بہت ہوئی ہیں, دوسری کمیونٹی کی طرف سے کی گئی ہیں, لیکن اتنی جلدی کارروائی کی گئی ایسی مجھے کوئی مثال نہیں ملتی ہے. دیکھیے کہا جاتا کہ ملک میں اتحاد بنا رہے, ٹھیک ہے, سب لوگ جو ہے امن و سکون کے ساتھ رہیں. امن اور سکون کے ساتھ تبھی رہیں گے جب انصاف ہوگا. انصاف نہیں ہوگا تو چار لوگ بھڑکیں گے. ابھی اسد الدین کی یہ اکبر الدین اویسی کی جو گرفتاری ہوئی ہے, اب اس کے بعد آنے والے دیکھیے کل یا پرسوں آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں برے ہونے والے. کیونکہ آپ پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ نے اکبر الدین اویسی کو اتنی جلدی گرفتار کیا, ٹھیک ہے, میں بولتا ہوں گرفتاری ان کی صحیح ہے, تو اس سے پہلے جن لوگوں نے
احتشال انگیز تقریریں کری, لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کری, ان کو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کری؟ اگر آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے یا گرفتاری امر میں لے کے آتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا, یا آج اکبر الدین اویسی اس طرح کی تقریر نہیں کرتے. انہوں نے جو تقریر کری, انہوں نے اپنے پاس کے جو لیڈر ہیں, جو نیتا ہیں, جنہوں نے زہر اگلا اور اس طرح کی تقریر کری, انہوں نے اس سے مثال لکھی. انہوں نے جو تقریر کری ہے, انہوں نے باقاعدہ بولا اس میں کہ یہ اکبر الدین اویسی نہیں بول رہا, بلکہ جنہوں نے بولا کوٹ کیا ہے, کوٹ کیا ہے. تو کوٹ کرنے پر آپ اس بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں, لیکن جس نے بولا ہے اس کو آپ گرفتار نہیں کرتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر قانون نے انصاف کیا, بلکہ قانون جو ہے لوگوں کے اندر احتشال پیدا کر رہا ہے. اور مطلب کیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے حادثات سے یا اس طرح کے جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں اس سے ملک میں امن اور سکون پیدا ہوگا. سجاد صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ استعمال کیا جاتا ہے قانون کو, پولیس کو اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے, تو اس پر کیا اصلاحات ہونا چاہیے, کیسے اس میں جو ہے نا امینڈمنٹس ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہاں, یہ آپ نے بہت اہم بات کہی ہے کہ استعمال کیا جاتا ہے قانون کا. دیکھیے ہر چیز کے لیے قانون ہے. یقیناً اکبر الدین اویسی نے اگر متنازع تقریر کی ہے تو ان کو 121 اور 153 دفعات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا, حراست میں لیا گیا ہے. یہ قانون ہے, اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ قانون دیکھیے سب اس اندھا قانون کی جو بات کہی جاتی ہے, قانون پہ پٹی کیوں باندھی جا رہی ہے آنکھوں پہ؟ اس لیے باندھی جا رہی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہو. قانون کو اپنے مقاصد کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے یا پھر انتقام کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی جیسا کہ اب اطہر صاحب نے کہا, بہت اچھی بات کہی اطہر صاحب نے, کہ معاملات کو دیکھنا ہوگا, چاہے وہ قائدین کی بات ہو, چاہے لیڈروں کی بات ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹیوں کی بات ہو, چاہے ایک عام آدمی کی بات ہو. ہر ایک کو پہلے تو ایتھکس ہوتی ہیں, اس کی اخلاقیات کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کی پاسداری اس کے لیے ضروری ہوگی. سب سے پہلے جب تک وہ اس کی پاسداری نہیں کرے گا اس وقت تک اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہیں گے. ناظرین, بہت اچھی بات کہی ہمارے مہمانوں نے. اطہر صاحب نے کہا کہ وجوہات کو جاننا ضروری ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوتے ہیں, اور سجاد صاحب نے کہا کہ قانون کا استعمال بیجا استعمال نہ ہو, سیاسی انتخاب کے لیے نہ ہو. مزید بات کرتے ہیں اس موضوع پر, لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ارے آ گئے, کیسا رہا امتحان؟ کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ مجھے کلاس میں ہر کوئی بے وقوف کہتا ہے, میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں, آج کل ٹھیک سے پڑھائی نہیں کرتے؟ پڑھتا تو ہوں, ٹیچر بھی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ بے وقوف ہی رہوں گا. کوئی میرے لال کو کچھ نہیں کہے گا, سب کو ڈانٹوں گی. بچے کا دیر سے سیکھنا سمجھنا, جلدی تھک جانا یا بار بار بیمار پڑنا, یہ سب سوء تغذیہ کی علامتیں ہیں. سوء تغذیہ یعنی صحیح غذا کی کمی. حمل سے لے کر پیدائش کے بعد 2 سال تک بچوں میں اس کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. آج ملک کا تقریباً ہر دوسرا بچہ سوء تغذیہ کا شکار ہے, یعنی جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور. تو آئیے مل کر سوء تغذیہ کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دیں. کامیابی کی بنیاد اور مقصد کو پانے کے لیے ضروری ہے اپنی نگاہوں کو رکھیں منزل کی جانب. سرحد پار تعلیم مکمل کریں فائنل سیمسٹر UK میں. خواہش کے عین مطابق بنایا گیا کورس MBA. ایتھنز بزنس اسکول, انسپائر اینڈ اچیو. شمع کلاسک باسمتی رائس, ہر دانہ کھلا کھلا. لذت و خوشبو سے مہکتا ہوا شمع کلاسک باسمتی رائس,
दुर्लभ दावत के लिए शमा क्लासिक बासमती राइस 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के पैक में शमा क्लासिक बासमती राइस सील्ड बैग ही खरीदिए। शमा क्लासिक बास ब्रेक के बाद नाज़रीन खास खबर में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे थे इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और अकबरुद्दीन अवैसी की गिरफ्तारी के बारे में। तो नाज़रीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हमारे सज्जाद साहब और अत्तर साहब से, और एक सवाल है अत्तर साहब यहाँ पर कि जो वाक़या हो जाता है, एक वाक़या नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, फिर हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, उसको मौज़ूए बहस बनाते हैं और माजी को भूलते नहीं हैं, वहीं उलझनों में हम गिरफ्तार रहते हैं। तो इन हालात में कैसा होना चाहिए ये दुनिया जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है? मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें कई जो है पास्ट में हो चुकी हैं, मतलब जो अगेन पॉलिटिकल कैंपेन सिस्टम जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि आज की जो ये हाईटेक वर्ल्ड जो प्रॉस्पर कर रहा है, इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों का प्रो एक्टिव होके कोई अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इट्स टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आपकी एक जॉब है तो उससे रिलेटेड जो है क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी नेबरहुड, जो भी इलाके से आप काम कर रहे हैं, वो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके मसाइल पे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि मैंने समझता हूँ कि जैसे मीडिया जो है इतने बड़े बड़े इश्यूज़ है जी, पावर्टी है, कई ऐसे हमारे ट्रैफिक, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है, तमाम चीज़ों को रोक के अगेन अक्रॉस द ग्लोब इट्स सो अनफॉर्चुनेट अगेन जो रेशियल प्रोफाइलिंग चल रही है, या फिर हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब इट्स टाइम फॉर ट्रांसपेरेंसी। हम जो है ट्रांसपेरेंट रहे, जो भी हमारी मामलात हैं वो बिल्कुल खुले रखें, क्योंकि हम रहते हैं आज एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे आप कोई चीज़ ऐसे छुपाएंगे वो मशकूक हो नहीं सकती, गलत फहमियाँ हो सकती। तो इस वजह से मैं समझता हूँ बड़े ही ओपन करें, सब चीज़ मिलजुल के रहना चाहिए। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा कि कोई एक सोचे कि भाई मैं अकेला रहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान इज़ ए बुके है जी। ये कोई एक जो है ना छोटा सा वैस नहीं है, दो फूल रख के रख रहे हैं। तो यहाँ पे तो यार इतना बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया हमारे से जुड़ने के लिए जो है कोशिश कर रही है, हमारा मैन पावर यूटिलाइज करने के लिए कोशिश कर रही है। और अगेन कमिंग बैक टू अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी कमांड है इनको अपनी जो है स्पीचेस पे जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एज ए लोकल इश्यूज ये जो इंटरनल छोड़ के अगर एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर यही अंदाज में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन हो सकती है। तो ऐसे टैलेंट को सही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अतर साहब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जस्टिस कार्जो ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि 90% इंडियंस आर इडियट। उन्होंने एक बयान दिया था जस्टिस कार्जो ने। तो इस तरीके का जो मिजाज अवाम में पाया जाता है कि भाई कुछ ऐसे वर्ड्स सुनना, कुछ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर सुनने में जो एंजॉय करते हैं वो लोग, और फिर पॉलिटिशियंस उसको कैश करते हैं। तो आपने कहा है कि अगर यही सलाहियत हम जो है एक तामीरी काम में या जो कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हम यूज़ करें तो बहुत न सिर्फ कम्युनिटी को फ़ायदा होगा बल्कि उन्हें भी हाई लेवल में जो है ना वो जो है ना अपने आपको माइलेज जैसा मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी को। देखिए पहली बात तो ना बाहर वाला कोई उसके खिलाफ बात करेंगे, लेकिन हमारी जो इंटरनल बात है वो हमारी आपस की बात है। हम हर सेलिब्रेट करते हैं, हर ईद त्योहार सारी चीज़ें मिलजुल के यहाँ पे बड़े होते हैं। अगेन ये पॉलिटिकल थोड़ा सा जो है करेक्शन बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, एंड आई थिंक इट्स टाइम राइट। जी सज्जाद साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर को लेकर, तो देखिए एक मिसाल हमारे पास है अडवाणी जी की कि उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, पूरे हिंदुस्तान में जो है ना एक मैसेज दिया था, एक नफ़रत वाला मैसेज हम कहेंगे फैलाया था उसको।
اور ایک طرف ٹھاکرے صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا یہ ایلیگیشنز لگے تھے, یہ الزامات لگے تھے, اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا کہ 6 سال تک آپ جو ہے الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ کیسا لیں گے ہم؟ ایک طرف تو بال ٹھاکرے صاحب تو حالانکہ الیکشن نہ کبھی لڑے ہیں, نہ ان کو ضرورت پیش آئی, ان کے اوپر یہ جو ہے نا پابندیاں لگی ہیں, اور دوسری طرف اڈوانی جی کے اوپر جو ہے نا کوئی چیز ابھی تک کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی گئی. اس کے بعد وہ ڈپٹی جو ہے نا پرائم منسٹر بنتے ہیں. دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ انتقام کے جذبے بہت جلدی جو ہے کارگر ثابت ہوتے ہیں. اڈوانی کی رتھ یاترا 92 سے پہلے, بابری مسجد کی شہادت سے پہلے, اس رتھ یاترا نے سارے ہندوستان میں دہشت مچائی تھی. فرقہ وارانہ بہت بڑا فسادات, جہاں وہ اپنے یاترا لے کے جاتے رتھ یاترا, وہاں فساد برپا ہوتے رہے ہیں. اور بہار میں لال پرساد کی حکومت نے اس زمانے میں ان کو حراست میں بھی لیا تھا انہی جو ہے اشتعال انگیزیوں کے لیے. تو ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے. دیکھیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی انگریزوں کی, ظاہر سی بات ہے کہ آج ہندوستان اور پاکستان ہے, تو اسی پالیسی کی وجہ سے آج ہندوستان 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں آزادی کے بعد سن 1947 سے لے کے آج تک ہم دیکھیں تو فرقہ پرستی بہت آسان رہی ہے. لوگوں کو توڑنا, ایک دوسرے کے مذہب کے حوالے سے مشتعل کرنا, ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا, اور پھر دونوں میں آپس میں نفرت ڈالنا, اور پھر ایک فساد برپا کرنا. تو یہ جہاں تک میرا خیال ہے ہم دیکھیں گے, پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے ہماری ہندوستان کی تاریخ, تو یہ بہت, جیسا کہ حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ بھائی 2000 روپے میں دلی میں ہم فساد کروا سکتے ہیں, تو کسی کو 2000 روپے دے کے فساد بھڑکا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے معاشرے کی کمزوری ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو ایک سماجی مسئلہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات, میڈیا کے بھی اپنے ایتھکس ہیں. میڈیا کس چیز کو فوکس کرتا ہے, کس چیز کو ایشو بناتا ہے, کس چیز کو برننگ ٹاپک بناتا ہے, کس چیز کو جو ہے ایک دم بریکنگ بنا دیتا ہے. دیکھیے اب حال میں دیکھیے ایک لڑکی کے ریپ کا واقعہ, اجتماعی زیادتی کا واقعہ جو دلی میں آیا تھا, اس نے پوری ہندوستان میں اس نے ایک تقریباً 1 ہفتے تک وہی موضوع بحث بنا رہا. اور آج ہم آندھرا پردیش کی اگر ہم بات کریں تو قومی میڈیا میں بھی یہ بات آتی رہی ہے کہ اکبر الدین اویسی کی تقریر کا معاملہ گزشتہ 4 دنوں سے میڈیا پہ چھایا رہا ہے. اطہر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہم کو اب زمانہ تیز رفتار ہو گیا ہے, دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اب ہم کو ان فضول کی باتوں میں الجھنے کے بجائے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ تعمیری فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ترقی, اپنے ملک کی ترقی, اپنے علاقے کی ترقی, اپنے گھر کی ترقی, اپنے خطے کی ترقی کیسے کر سکتے ہیں. ان فضولیات میں پڑھنے کا اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اب دنیا کے پاس وقت نہیں ہے. اب ہمیں دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور اس طرح کی فضولیات سے ہم کو بچنا چاہیے. راہل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی ٹیکنالوجی میں بھی ہم آگے ہیں, تعلیم میں بھی آگے ہیں, اور بہت تیزی سے ہم ترقی بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ملک کا بہت بڑا طبقہ ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے پولیٹیشینس کے. جیسا سجاد صاحب نے کہا کہ بہت آسان فرقہ پرستی والی جو ہے نا بہت آسانی سے یہ کام کرتی ہے کہ سیاست کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو جو ہے نا کمی پائی جاتی ہے, کہ یا پھر اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ عوام کا طبقہ اس میں الجھا ہوا ہے. تو کس چیز کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے عوام کو یا ایک بڑے طبقے کو باہر نکالنا چاہیے؟ دیکھیے, جو آپ نے سوال پوچھا بہت اچھا پوچھا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تعلیم کی طرف زیادہ فوکس کیا جائے, جو ہمارے لیڈر ہیں, جو ہمارے قائدین ہیں, ہمارے رہنما ہیں, اگر وہ پڑھے لکھے ہوں اور وہ چیزوں کو سمجھیں تو تفرقہ کبھی نہیں پھیلائیں گے. کیونکہ وہ کرسی حاصل کرنے کے لیے, چیئر حاصل کرنے کے لیے کیا کہ 2 فرقوں کو لڑا دیتے ہیں. اور وہ جو ہے, جیسے ابھی سجاد صاحب نے بھی کہا کہ وہ لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, ہمارے سیاستداں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو کوئی بھی جا کے, لیکن فسادات کون کرواتے ہیں؟ وہی لوگ کرواتے ہیں جن کو چیئر کی بھوک ہوتی ہے, کرسیوں کی بھوک ہوتی ہے, وہی جا کے وہ کرواتے ہیں. اب دیکھیے زمانہ جو ہے واقعی میں ترقی کی طرف جا رہا ہے. ہم چائنا کو دیکھیں, آج وہ جو ہے سپر پاور بن کر ابھرا ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں, لیکن ہمارے نیتا جو ہیں یہ مطلب کیا کہنا, یہ بہت ہی چھوٹے لیول کی سیاست کر کے ہم لوگوں کو لڑا دیتے ہیں.
کوئی 2000 روپے میں بولتا ہے کہ ہم 2000 روپے دہلی میں لوگوں کو دے کے اور آپس میں لڑوا سکتے ہیں. اس طرح کے جو بیانات آتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمیاں ہیں, خامیاں ہیں. اگر ہم اپنے اندر مضبوط رہیں تو کوئی باہر کی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی. تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی تعلیم پر فوکس کریں, ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں ہم ان پر فوکس کریں, بجائے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھا رکھیے. دیکھیے چاہے ماں ہو یا مذہب ہو, دونوں کے بارے میں کوئی بھی غلط نہیں سن سکتا ہے. تو جو اکبر الدین اویسی کو گرفتار کیا گیا, انہوں نے جو اسپیچ دی تھی وہ واقعی میں بالکل غلط دی تھی, لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے غلط دی تھی تو انہوں نے مثال دے کے یہ بات کہی ہے. تو آپ نے پہلے کے لوگوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا؟ ابھی آپ نے بالا صاحب ٹھاکرے کی بات کہی. بالا صاحب ٹھاکرے نے کہا تھا, موت سے قبل انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم 1 مہینے کے اندر سدھار دیں گے. اس طرح کے بیانات نہیں آنا چاہیے. اور میڈیا جو ہے اس طرح کے مطلب ایشوز کو اور زیادہ طول دیتی ہے. ابھی جو ہے دہلی کا جو آپ نے ریپ کیس والا واقعہ بتایا, میڈیا نے اس کو اتنا زیادہ طول دیا اور اتنا بڑے پیمانے پر اچھالا کہ یہ سمجھا تھا اس سے بڑا کوئی ہمارے یہاں مطلب ایشو ہے نہیں. جبکہ کشمیر میں آپ دیکھیے کتنے لوگوں کی, کتنی لڑکیوں کی جو ہے عصمت ریزی ہوتی, اور جب کوئی بھائی, کوئی باپ, کوئی بیٹا جب بچانے کے لیے آتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ آتنکوادی تھا, یہ فلانا تھا. تو یہ سب چیزیں نا بیکار کی باتیں ختم کرنا چاہیے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم آگے جو ہے کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں, کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم, وطن ہیں ہندوستان ہمارا. اطہر صاحب, راحل صاحب نے جیسا کہا کہ یہ جو استعمال کیا جاتا ہے عام لوگوں کو, تو یہاں پر ایجوکیشن کا بہت بڑا معاملہ ہے یا کہ الٹریسی کا بہت بڑا معاملہ ہے. تو پولیٹیشنز کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ جیسا کئی ایسے پولیٹیشنز ہیں جو ہے نا 5ویں جماعت تک بھی نہیں انہوں نے تعلیم حاصل, اس میں ان کے کرائٹیریا ہونا چاہیے, کیسا جو ہے نا ایبیلٹی ہونا چاہیے ان میں ایک پولیٹیشن؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے خدمت خلق کا جذبہ ہونا سب سے پہلا کرائٹیریا ہے بیسک, ریگارڈلیس آف اینی ریلیجن. اینڈ کوالیفیکیشن اگین جو انلائٹمنٹ دیتا ہے آبویسلی. تو آج کی جو پریزنٹ ہماری پالیسیز ہیں جو اسپیشلی پالیٹکس میں, تو میں سمجھتا ہوں وی نیڈ سم کریکشنز, اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن اگین میں ابھی ایک پوائنٹ پہ تھوڑی سی اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحیح یا غلط, لا اینڈ آرڈر ہماری جو قانون سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے ملک, رائٹ, سب اس کو فالو کرتے ہیں. تو اب یہ جو بھی ہے ہوا, اٹس ان دا کورٹ, تو وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ بھائی صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو انشاءاللہ وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژنس. تو دیٹس ون تھنگ. اینڈ کیونکہ کیا ہے جو ہماری یوتھ ہے, دیکھیے اب ایک ایسا ہو گیا ہے 3-4 جنریشنز ہماری چل رہی ہیں, تو جو ینگ جنریشن ہے وہ میں نے سمجھتا ہوں کہ اتنی انٹرسٹڈ ہے کہ آپ کیا ریلیجن فالو کرتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو ٹو مچ ٹائم, یہی نہیں کہیں پہ بھی بولتے ہیں بھائی آپ جو کریں آپ کرو, ہم جو کریں ہم کریں, ہماری گائیڈ لائنز ہیں, ہماری لا ہے, ہم فالو کرتے ہیں, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کے قانون کو, ہم کو ترقی کرنا ہے. اور جہاں تک یہ پولیٹیشنز جو کریٹ کرنے کی جو ابھی بات کر رہے تھے کہ بھائی فساد کر دینے, تو یہ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ بھائی اگر کوئی بول رہا ہے کہ بھائی آپ کو یہ کرو, تو عوام کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئی ایم پریٹی شیور کہ ان فیوچر جو نیا جنریشن ہے نا وہ, اور بلکہ ابھی بھی لوگ دے آر وائس انف کہ اتنے دانش مند ہے, اتنے اسمارٹ ہے کہ وہ کوئی بولنے سے کچھ باتوں میں آنے نہیں والا. ہو سکتا ہے پہلے تھا ہوگا, لیکن گوگل کوئی چیز اگر آ کے آپ کو کوئی بتا دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے نا یہ آپ پی لو یہ صحیح ہو جائیں گے, تو سب سے پہلے وہ ریسرچ کرتے ہیں, دے اسٹرانگلی بلیو ان ریسرچ. تو کوئی بھی جب ووٹ بھی دیتے ہیں دے گو ڈو ریسرچ کہ بھائی یہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا, اور ہونا بھی ویسے ہی چاہیے کہ بھائی بیسڈ آن یور کمٹمنٹس, یور پروفائل اینڈ یور فیوچر پلانس. ایسے لوگ انشاءاللہ اٹس ان پروسیس رائٹ ناؤ. اوکے, آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ریسرچ بیس پہ جو ہے نا جانچنا چاہیے پولیٹیشنس کو, اگر کیونکہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں, یہ ہمارے ایک قسم کا جو ہے نا اسسٹ کرتے ہیں ہم کو. جیسا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہماری خدمت کے لیے, پولیٹیشنس ہیں ٹو سرو اینڈ پروٹیکٹ, جی دیٹس پولیس. جی اب وہ ہو کیا رہا ہے, دین اگین اٹس اے ٹوٹلی ڈیبیٹیبل سچویشن ہے. جی, سجاد صاحب سے سوال یہ ہے کہ
جس طریقے کے یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی اکبر الدین اویسی کی اشتعال انگیز تقریر اور پھر ان کی گرفتاری، ابھی سچویشن جو ہے اب ان کو نرمل لے جایا جائے گا وہاں پر جو ہے نا جو بھی جو بھائی ہیں اسد الدین اویسی ایم پی جو یہاں حیدرآباد کے ہیں، تو انہوں نے ان کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے سر؟ دیکھیے انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ قانون اپنا کام کرے گا، ہم پورا قانون کے ساتھ پوری مدد کریں گے، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم جو ہے ہر دھرمے کا مظاہرہ کریں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے نکات بیان کر دیے ہیں، پولیس ظاہر سی بات ہے کہ پولیس اپنا بیان لے گی اور پھر وہ بحث ہوگی لمبی، تو یہ معاملہ اب پولیس پھر عدالت پھر قانون کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اکبر الدین اویسی نے کیا کہا، کیا فی الواقعی وہ اشتعال انگیز ہے، کیا اس میں غلط ہے، کیا اس میں صحیح ہے، اب قانون اپنا کام کرے گا، چونکہ انہوں نے پولیس میں بھی اپنا بیان درج کروا دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 121 کی اگر ہم حوالہ دیں تو یہی ہے کہ کسی ایک طبقے کسی ایک فرقے کے خلاف منافرت پیدا کرنے کے لیے پھر اشتعال انگیز تقریر کے حوالے سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ معاملہ قانون کا ہو گیا ہے، ہم اس معاملے پہ بحث نہیں کر سکتے، لیکن اس معاملے کے بعد جو سچویشن آئی ہے اس پہ ہم کو غور کرنا ہوگا۔ دیکھیے کس طرح کی بے چینی پائی جاتی ہے، نرمل میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، حیدرآباد میں جو ہے دفعہ 140 لگائی جا رہی ہے، چار مینار کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، پرانے شہر میں الرٹ کر دیا گیا ہے، چوکسی برتی جا رہی ہے، اور پھر سیاسی معاملہ ہے یہ، تو مجلس اتحاد المسلمین بھی اس سلسلے میں مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گی، اکبر الدین اویسی کی گرفتاری کے خلاف بند منانے کی بھی جو ہے کوشش کی جائے گی، اور پھر تو ان ساری چیزوں کو، یہ سیکیورٹی کے معاملے ہیں، تو پولیس کو چوکسی برتنی ہے، یہ ہو رہا ہے، اور پھر پہ اکبر الدین اویسی کو پیش کریں گے جہاں وہ اپنا بیان قلم بند کروائیں گے۔ بالکل یہ بات جو آپ نے سجاد بھائی ایک بات کہی کہ کل جو ہے ان کی پیشی ہوگی، پھر کیا فیصلہ لیا تھا، شہر کے حالات کیا ہوتے ہیں، وہی میں نے بولا تھا کہ دیکھیے شہر کے حالات جو ہیں اور جو ہے ناخوشگوار ہوں گے، کیونکہ اگر قانون برابری کا فیصلہ کرے گا تو نو ڈاؤٹ ہر کوئی جو ہے قانون کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے گا، لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ قانون لوگوں میں جو ہے اعتماد پیدا کرے، اور پولیس جو ہے وہ جو بھی کام کرے وہ لوگوں کو اعتماد میں لے کے کام کرے، نہ کہ ایک طرفہ جو ہے کارروائی کرتی ہے، وہ چیز غلط ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں میں نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے اور پولیٹیشین جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رایا صاحب، اب جیسا جو بھی حالات ہوں گے کل کے دن یہ واقعے کو لے کر، یا کوئی بھی پولیٹیشینس کا کوئی بھی واقعہ ہو، اس کو جس طریقے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک عام آدمی سفر کرتا ہے، کیونکہ کسی کا روز کا روزگار ہوتا ہے، کوئی روز کماتا ہے، کوئی کھاتا ہے، یا کوئی ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس کی کمائی پہ پورا خاندان ڈیپینڈ ہوتا ہے، تو یہ کن کے اوپر ذمہ داری چلی جاتی ہے کہ ایسے سچویشن کریٹ کر دیا جائے اور عام آدمی کو جو ہے نا اس میں سفر کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ آپ نے بہت ہی اچھا چھپتا ہوا سوال کیا ہے کہ دیکھیے اس سے کیا ہے کہ عام آدمی متاثر ہوتا ہے، وہ جو روز سبزی بیچتا ہے، وہ بندہ جو روز رکشہ چلا کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل جو ہے کرفیو لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 3-4 دن کے لیے کرفیو لگ جاتا ہے، وہ پولیس یہ بنڈی والا کیا کرے گا، سبزی والا کیا کرے گا، ٹیلر کیا کرے گا، اور یہ رکشہ چلانے والا، آٹو چلانے والا وہ کیا کرے گا، وہ کہاں سے کما کے لے کے آئے گا اپنی بیوی بچوں کے لیے، کیونکہ جو پولیٹیشین ہیں ان کا تو بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں اور ہم جو ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے کہیں گھومنے کے لیے جائیں۔ تو ہمارے پولیٹیشین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر مطلب سچی جو ہے حب وطنی پیدا ہونا، کیونکہ جو پہلے کے پولیٹیشین تھے، مہاتما گاندھی کے پولیٹیشین نہیں تھے، ملک کو آزاد کروایا، مولانا ابو کلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، وہ تو اتنے غریب تھے کہ کتابیں سر پہ رکھ کے دریا پار کرتے تھے اور پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے پولیٹیشین کی ضرورت ہے جو سچائی جو ہے کرے، عوام کے درمیان جو ہے اتفاق
کو سدھرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ دھیرے دھیرے سدھر رہی ہے. جی. آنے والے وقت میں وہ اور چالاک ہو جائے گی. اس کو پھر سوچنا ہے کہ ہم کس کو لے کے آئیں اور کس کو نہیں لے کے آئیں. تو پولیٹیشین کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ وقت رہتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیں اور اس طرح کی نا اتفاقی نہ پیدا کریں اور نہ ہی فسادات کروائیں. کیونکہ یہی ہے کہ اگر نا اتفاقی نہیں ہوگی تو ہم جو ہے آگے انشاءاللہ اور بڑھتے رہیں گے اور اپنے مقصد میں اپنے گول میں کامیاب ہوتے رہیں گے. جی سجاد صاحب، جیسا بات ہم کیے تھے کہ سیاسی جو دشمنی ہوتی ہے اس کا استعمال ہوتا ہے قانون کے ذریعے سے یا پھر پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پولیس کے معاملے میں ہو یا قانون کے معاملے میں ہو، جو سیاستدانوں کا جو انٹرفیرنس ہوتا ہے، تو اس معاملے کو جو ہے نا ہم کیسے دور کریں کہ بھائی یہ بیجا استعمال روکا جائے، کسی کے بھی خلاف کچھ بھی آپ جو ہے نا اپنی دشمنی نکالنے کے لیے استعمال کریں. دیکھیے یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ اس کو کیسے روکا جائے. تو سوال یہ ہے کہ دیکھیے قانون میں گنجائشیں ہیں، سوال یہ ہے کہ کیسے روکا جائے. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایمانداری، دیانتداری، یہ صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ہندوستانی آئین بھی اس کی تلقین کرتا ہے. کرپٹ افسروں کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے. تو جب سوسائٹی میں کرپشن بڑھ جائے گا تو اس طرح کے واقعات ہوں گے. جب سوسائٹی میں دیانتداری ختم ہو جائے گی تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے. تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم دیانتداری کو فروغ دیں، ایمانداری کو فروغ دیں، کرپشن کے جو حالات ہیں ان حالات کو ختم کریں. جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک اس طرح سے استعمال ہوتا رہے گا. جو ہم کیا کہیں گے، سرکاری محکموں کا استعمال ہوتا رہے گا. جی ناظرین، بہت اچھی بات کہی ہمارے مہمان نے یہاں پر، سجاد صاحب نے، اطہر صاحب نے اور راحل صاحب نے، کہ کرپشن کے معاملے کو ختم کرنا چاہیے اور دیانتداری کو پریورٹی دینا چاہیے، ترجیح دینا چاہیے. تب کہیں جا کر ایک عام آدمی کل کے دن سفر ہونے ہے، پولیس پر عام آدمی ڈیپینڈ ہوتا ہے جس کو وہ ووٹ کے ذریعے چنتا ہے، اور وہی اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ اس کا زندگی جینا دوبھر ہو جائے، تو یہ کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت بات ہے. اسی موضوع کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ختم کرتے ہیں اور سب کو ایک شعر اطہر صاحب بولنا چاہیں. سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. وی آر پراؤڈ ٹو بی انڈینس and we represent India across the globe very proudly. بہت اچھا شعر کہا ہے اطہر صاحب نے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آج کا موضوع یہیں ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.